بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، الحمدللہ میں بہت اچھا ایک رشتہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ ہمارے پیارے بھائی محمد کاشف اپنی سسٹر کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کی سسٹر ماشاءاللہ بہت اچھی خوبیاں ہیں ان کے، خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، 25 سال عمر ہے، قد بھی اچھا ہے اور جسم بھی موٹاپا نہیں ہے، کوئی نقص بیماری نہیں ہے. نماز روزے کا بھی ماشاءاللہ اہتمام کرتی ہیں، روزے بھی اہتمام سے سارے رکھتی ہیں. FA تعلیم ہے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، کوئی اسلامی کورس بھی کیا ہوا ہے انہوں نے کچھ. تو ان کی شادی ہوئی تھی، پھر کسی وجہ سے جدائی ہو گئی. بس شوہر کے ساتھ تو ٹھیک تھی، لیکن باقی جو ہمارے معاشرے میں جو گھریلو نظام چلتا ہے جوائنٹ فیملی میں کچھ قباحتیں ہوئیں، جس کی وجہ سے انہوں نے والدین نے بہت نباہ کرنے کی کوشش کی لیکن بن نہ سکا تو جدائی ہو گئی. تو اپنے رشتہ داروں میں ہی شادی ہوئی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان سے بہتر کوئی رشتہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نعم البدل عطا فرمائے. اس قسم کی خواتین جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو ہم دعا بتاتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جیسے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جب ان کے شوہر انتقال کر گئے ابو سلمہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتلائی تو وہ سوچتی، دعا تو پڑھتی تھی لیکن سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. بہت ہی اچھا تعلق تھا آپس میں، تو اس لیے ابو سلمہ سے بہتر انہیں دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دعا زبردست اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود خزانوں سے ابو سلمہ سے کروڑوں گنا بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے آپ نکاح کریں. تو اللہ کرے اسی طرح ہماری اس بہن کو بھی، جویریہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ پچھلی اتنا اچھا رشتہ عطا فرمائیں کہ پچھلی ساری مشقتیں پریشانیاں ان کو خود پہنچیں، ان کے والدین کو پہنچی، ان کے باقی عزیز و اقارب کو پہنچی. اللہ کرے وہ ساری پریشانیاں دکھ درد بھول جائیں اور ان کو اللہ کرے خوشیاں ملیں اور نیک اولاد وجود میں آئے. سال بھر رہی نکاح میں، وہ اولاد بھی ہونے سے انہوں نے رکوا دی ان کے پچھلے گھر لواحقین نے. تو بہرحال یہ اولاد کے قابل ہیں اور یہ اولاد ہو سکتی ہے ان سے انشاءاللہ. تو ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، شادی شدہ بھی چل سکتا ہے، غیر شادی شدہ بھی چل سکتا ہے. بچے ہوں بھی تو کوئی بات نہیں، وہ الگ رکھے، ان کو الگ رکھے گا، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یعنی پورے ملک سے اچھے لوگ ہم سے رابطہ کریں اس کی مناسبت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ مالی طور پہ ذرا کمزور ہیں، مالی طور پہ حالات کمزور ہیں. پچھلی شادی پر تو انہوں نے، جیسے ان کی ایک ہی بیٹی ہے بس، تو پچھلی شادی پر انہوں نے کچھ نہ کچھ خرچہ کر لیا تھا، لیکن اب انہوں نے توبہ کی ہے، انہوں نے رسم و رواج سے توبہ کی ہے. تو اللہ کرے سننے والے دیکھنے والے پہلی شادی میں ہی رسم و رواج سے توبہ کریں، کیونکہ رسم و رواج کے مطابق شادی کرنے میں جب وہ سج دھج کے ہماری بہنیں بیٹھتی ہیں دولہے کے ساتھ تو سارے خاندان کی نظریں لگتی ہیں اور ایسی بد نظری ہوتی ہے اور ایسے نظر بد لگتی ہے کہ بہت ہی خطرناک صورتیں سامنے آتی ہیں، بہت ہی خطرناک. تو یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے. انہوں نے معافی مانگی ہوگی کہ اب رسم و رواج سے توبہ کرتے ہیں. ان کی شادی میں بھی اور آئندہ بھی جب بچیوں کی شادیاں کریں گے رسم و رواج سے پاک سنت کے مطابق شادی کو شادی کریں گے. اور بغیر جہیز تھوڑا بہت دیا تھا تو وہ کچھ ٹوٹ پھوٹ کے واپس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں اور بغیر جہیز کے بھی یہ شادی کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں فی الفور یعنی رابطہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور مہربانی فرمائے ہماری اس بہن کو اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں رشتوں کے لیے، سب کو اللہ تعالیٰ خیر کے رشتے عطا فرمائے. ہمیں لوگوں تک خیر پہنچانے کے لیے اللہ پاک ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے اور استعمال فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ